نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات گرامی، درس تصوف میں نماز کے باطنی آداب اس پر گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی اور آج بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے نماز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے جو باطنی آداب ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں آج وہ عرض کروں گا، سب سے پہلے وہ طہارت کی میں نے بات کر دی، ستر عورت کی میں نے بات کر دی، اور آج ہے نماز میں قبلہ رو ہونا۔ یہ جو اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرو، اپنا منہ کرو۔ جب تک تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، یہ سارے ہی جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں ساری بھی پڑھ لیں گے تو نماز خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو اس کا ظاہری کہ انسان اپنی پوزیشن بنائے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد، یکجہتی، توجہ میں یکسوئی پیدا ہو۔ لیکن اس کے ایک باطنی حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہر اور باطن دونوں کی توجہ ہر طرف سے ہٹا کر صرف ایک پر مرکوز کر دے، فوکس کرے کہ جس خدا نے زمین پر خانہ کعبہ مقرر کیا ہے، میری زندگی کا ہر رخ، ہر پہلو اسی خدا کی طرف رہے گا۔ بات سمجھے اس بات کو؟ دائیں بائیں بے شمار یہ کائنات بڑی وسیع ہے۔ کائنات میں ہر قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک انسان کے اپنے اندر اس کا نفس ہے، ایک شیطان ہے، پھر شیطان کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کی مختلف شکلیں قرآن پاک نے خود بیان کی ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی موجود ہے، جنوں کی شکل میں بھی موجود ہے، اور بھی کئی مقام پر اللہ پاک نے فرمایا شیطان مت سمجھو یہ کوئی نظر آنے والی صرف چیز نہیں ہے، فرمایا یہ نظر بھی آتا ہے، یہ انسانی شکل میں بھی ہے۔ یہ کفر کی تمام شکلیں یہ شیطانی چیزیں ہیں، بدعت کی تمام چیزیں یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو نے توجہ کرنی ہے میری طرف، اپنے نفس کو بھی چھوڑ اور ان میرے دشمنوں کو بھی چھوڑ جو تجھے کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ کفر کا معنی یہ نہیں کہ اب خواہ مخواہ وہی کام نہیں، ان کے انداز زندگی کو، طرز زندگی کو اپنانا یہ بلانا ہی ہے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھے، وہ کام کرے کہ جو اللہ کے دشمن کام کرتے ہیں، اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کے باقی زندگی کے معاملات، غمی خوشی اللہ کے دشمنوں والی ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے نماز حقیقتاً نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ توجہ ایک طرف رکھنا ہے۔
اور یہ تو نماز میں تمہیں پریکٹس کرائی جاتی ہے، باقی نماز کے جب فارغ ہو جائے تو اس کے بعد بھی تمہاری توجہ خدا تعالیٰ سے ہٹے نہ۔ تیرا بندے کھانا پینا سونا اٹھنا کاروبار کرنا سیاست کرنا کام کرنا نکاح کرنا شادی بیاہ موت و حیات، یہ ساری چیزیں نہ تو تیری اپنی مرضی کے مطابق ہوں، کیونکہ تیری مرضی یہ تیرا نفس ہے، اور تیرا نفس ہمیشہ تجھے برائی کی طرف لے کر جائے گا، اور نہ ہی تو نے کسی دوسرے کی کاپی کرنی ہے، کسی غیر مذہب کی کاپی نہیں کرنی۔ تو نے صرف زندگی میں اس راستے کو اپنانا ہے کہ جو تجھے خدا تعالیٰ نے دکھایا ہے، بس اسی راستے پر چلنا ہے۔ قبلہ رو کا معنی یہ ہے کہ تمام طرف سے توجہ ہٹا دو، اور اپنے دل کو بھی ہر طرف سے اس کو ہٹا کر اپنی توجہ ایک ذات پر فوکس کر دو، مرکوز کر دو۔ توجہ کے مرکز خدا تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہے قبلہ رو۔ فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو جس کا آدمی نماز بھی پڑھے مرضیاں بھی اپنی کرے، نماز بھی پڑھے کاپی ہندوؤں کی کرے، نماز پڑھے کاپی عیسائیوں کی یہودیوں کی کرے، اس نے نماز کا معنی سمجھے ہی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک نے فرمایا نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ جو نہیں بچا تو اس کا مطلب نماز پڑھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ایسے نمازی ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز ان پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہی لعنت بھیجتی ہے نا کہ بندے جس خدا کی بارگاہ میں تو آ کر کھڑا ہوا ہے اس کا تو ایک حکم مانتا تو ہے نہیں ہے، اس کے مطابق تو چلتا نہیں ہے۔ آج خدا کی بارگاہ میں اگر تیرے عمل تیرا قول اور تیرا فعل ان میں تو بڑا تضاد ہے، تو فرمایا یہ جب آدمی قبلہ رو ہو اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں نے دنیا کے اپنے نفس سے بھی شیطان سے بھی اور خدا کے جو دشمن ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا جب کھڑا ہو تکبیر تحریمہ ہاتھ کھڑا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے ہینڈز اپ کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، اور نظر کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پر۔ فرمایا سجدے کی جگہ پر نماز میں نظر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اصل میں یہ انسان کو ایک پریکٹس ایک مشق کروائی جاتی ہے کہ بندے اگر تو خدا کا بندہ ہے تو نظر خدا تعالیٰ پر رکھ، جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے تجھے رکھا ہے نا اسی میں خوش رہ، اور یہ صرف نماز میں اپنی نظر کی حفاظت نہ کر، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے گا نا تو اس کے بعد بھی اپنی نظر کی حفاظت کر۔ جہاں جہاں میرے رب نے تجھے اس نظر کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے اپنی نظر کو وہاں سے روک لے، اور دائیں بائیں نہ دیکھ، اپنے معاملات کو اپنے حد تک رہ۔ یہ جتنے آج پریشانیاں ہیں نا جی، یہ ڈپریشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے ہم اپنے نظر سے مراد جہاں یہ جو نظر ہے نا ہماری آنکھ جو ہمارے چہرے اوپر اللہ پاک نے دو آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، جہاں پر اس نظر سے یہ مراد ہے نا اس سے مراد ہمارے دل اور دماغ کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی بھی حفاظت کر، دل و دماغ کی حفاظت کر۔ دائیں میرا فلانا تو وہ تو ملینئر ہو گیا ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، اس کے بچے پڑھ گئے ہیں میرے تو نہیں پڑھے، اس کو اچھے رشتے مل گئے مجھے نہیں ملے۔ اور فرمایا جب تو دوسروں کی طرف دیکھے گا نا تو پھر ڈپریشن ہوگا،
پھر ڈپریشن ہوگا۔ نماز میں تجھے پریکٹس کرائی جاتی ہے، نظر ایک جگہ پر رکھو، نظر اپنے آپ پر رکھو۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کو ایک نعمت دی ہے تو تجھے اس کے بدلے میں خدا جانے تجھے کتنی صحت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے تجھے ہو سکتا ہے کہ ایسی نعمتیں عطا کی ہوں جو اس کو نہیں دی ہوئی۔ بھائی اپنے آپ پر خدا کی نعمتوں کو دیکھ، تجھے اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، دوسروں پر نظر نہ دوڑا۔ یہی آج سب بہت بڑا پرابلم امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، فرد سے لے کر خاندان تک، خاندانوں سے لے کر نیشن تک یہی مسئلہ ہے۔ دوسرے ہم سے آگے بڑھ گئے، بھائی بڑھ گئے ہیں تو تم پر خدا کی رحمتیں کم ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہیں خدا کی نعمتیں چھوٹی نظر آئیں گی جو اللہ رب العزت نے تجھ پر نعمتیں کی ہوئی ہیں۔ تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، جب کم تر کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نعمتیں بھی خدا کی بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ اور دین کے معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھو، جب بڑوں کو دیکھو گے نا تو اپنی نیکیاں چھوٹی نظر آئیں گی۔ ہمارا آج الٹ ہو گیا، بالکل الٹ ہے۔ دنیا کے معاملات میں ساری ڈسکشن، ساری سوچ کا مرکز دوسرے ہیں۔ فلانا آگے بڑھ گیا جی، فلانا آگے بڑھ گیا، حالانکہ کوئی بھی انسان بیٹ نہیں کر سکتا کسی کو۔ یہ سب شیطان۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ توہمات ہے، سب توہمات ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی دولت جمع بھی ہو جائے اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتا انسان، بس دماغ کا ایک شیطان نے انسان کو اس پاس اس طرف لگایا ہوا ہے، ورنہ اتنی زائد از ضرورت دولت یا زائد از ضرورت اشیاء یہ انسان استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اپنے نظر کی حفاظت کرو، اس کو سوچ، نظر ایک جگہ پر رکھ، مرکز خدا کی ذات ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ دیکھنا بھی ہے تو دین کے معاملات میں بڑوں کو دیکھو، چھوٹوں کو نہ دیکھو۔ اور اس کے بعد جب قیام پر غور و فکر کرو تو یہ تو آج اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق دی ہے، کتنا میرے رب کا کرم ہے۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھے، یہ ضرور آدمی ذہن میں لائے کہ جس خدا کی بارگاہ میں آج کھڑا ہوں نا، میں نے ایک دن اس کی بارگاہ میں اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میں نے یہ حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 3 چیزوں کا بندہ حساب نہیں دے گا خدا کی بارگاہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ فرمایا دولت کمائی کہاں سے، خرچ کہاں کی، جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا؟ یہ 3 سوالوں کے جواب سوچے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد رکوع و سجود میں یہ کیوں ہے رکوع و سجود؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے، غور و فکر کرے کہ انسان بنا ہے مٹی سے، ہم سب مٹی سے بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے مٹی سے بنایا ہے۔ ہم اگرچہ جو ہمارا وجود ہے یہ پانی سے ہے، نطفے سے ہے، لیکن آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، اصل ہماری مٹی ہی ہے۔ تو فرمایا انسان جب جائے رکوع میں تو یہ غور و فکر کرے، بس یہ جو میرے پاؤں ہیں نا جن کو میں دیکھ رہا ہوں حالت رکوع میں، ایک دن آئے گا کہ میری روح کا آغاز یہاں ہی سے ہوگا نکلنا، ادھر ہی سے میری روح نکلنی شروع ہوگی۔ اور یہ جو مجھے نیچے زمین نظر آ رہی ہے نا، اگر خدا نے میرے مقدر میں کیا یہ بھی نصیب والے کو نصیب ہوتی ہے،
بس میں نے یہی آخر انجام میرا یہ ہے، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگتا ہوں یہ ساری چیزیں میں نے یہاں ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے، کچھ بھی میرے پاس ادھر کا نہیں رہے گا، اس لیے ان کے پیچھے اتنے نہ بھاگو۔ اور فرمایا جب سجدے میں جائے تو اپنے ناک پر نظر کرے اور سوچے کہ یہاں سے میری روح نے میرے جسم سے الگ ہو جانا ہے، جب یہ الگ ہوگا تو میری حس و حرکت ختم ہو جائے گی، اور یہ مٹی ہے کہ جس کے اوپر میں نے سر رکھا ہے، اسی سے میں بنا ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، واپس انسان تو نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے، پھر ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا دیں گے۔ اس آیت کو انسان ذہن میں لائے کہ میں مٹی سے بنا ہوں، جو بنائی میں جس کی اصل مٹی ہے تو اس کے وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے، وہ اکڑ کیسے سکتا ہے؟ فرمایا جو جس کا حقیقتی مٹی ہے، جس کی ابتدا ہی مٹی ہے، اور چند دنوں کے بعد جس نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، وہ کیسے تکبر کرے گا؟ وہ کیسے اللہ رب العزت کی احکام نہیں مانے گا؟ سوچے 4 دن کی زندگی کے لیے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سوچ ذرا، غور و فکر کر، مٹی سے تجھے بنایا ہے خدا نے، جس نے بنایا اس کی نافرمانی کر رہا ہے، مٹی سے چلتا پھرتا ایک انسان جس نے بنا دیا ہے اس ذات کی تو نافرمانی کر رہا ہے، اس کے سامنے تو اکڑتا ہے، اس کے محبوب کے سامنے تو اپنے آپ کو سمجھتا جی میں جو چاہوں سو کروں۔ جائے گا کدھر؟ واپس اسی مٹی میں آ جائے گا۔ اچھا اس مٹی میں آ کر تیرا قصہ ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں ختم ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جب واپس اس مٹی میں آئے گا تو تیرا قصہ ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا۔ فرمایا اسی مٹی سے تمہیں ہم دوبارہ بحال کر دیں گے، ایسا ہی انسان بنا دیں گے جیسا تو آج ہے، اور ہم تجھے پوچھیں گے پھر۔ اس منظر کو اپنے ذہن میں خدا کی عظمت کو، کبریائی کو، جلال کو اور اپنی حقیقت کو ذہن میں رکھے۔ انسان کی ٹوٹل حقیقت یہ ہے کہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جائے گا، مٹی ہی سے دوبارہ خدا تعالیٰ اس کو اٹھا کر اپنی بارگاہ میں لے آئے گا اور پوچھے گا بندے کیا کیا تو نے۔ اس منظر کو یاد کرو۔ فرمایا جب اتحیات میں بیٹھے، سراپے عجز و نیاز بن کر اپنی نظر اپنی جولی میں رکھے اور خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ پاک، چاہے میری زبان ہے، چاہے میرا جسم ہے، چاہے میرا مال ہے، عبادت کی جو بھی شکل ہے، یہ ساری عبادتوں کا مستحق صرف تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ دل سے کہے، صرف زبان سے نہ کہے، دل سے کہے۔ اگر یہ کہتا ہے دل سے تو پھر انسان کے لیے اللہ رب العزت کے نام فرمانی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ تو برادری کے سامنے کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر یہ برادری کے لیے یہ ساری اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ پھر خدا کے بندوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ دل سے کہہ، میری زبان کی عبادتیں، میرے جسم کی عبادتیں، میرے مال کی عبادتیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لا کہ ساری کائنات کا خلاصہ خدا کے محبوب، جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے اپنا خلیفہ اعظم مقرر کیا ہے، یہ کائنات بھی اور آگے والی بھی، یہ سب جن کے لیے بنایا گیا ہے کائنات کا نظام، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ ہیں ان پر بھی سلام کہے، اور ان میں پھر اپنے آپ کو بھی شامل کر لے۔ ہو سکتا ہے تیرے اعمال اس قابل نہ ہوں
کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں، مگر تو جب اپنے آپ کو نیکوں میں شامل کر لے گا نا تو بس شاید انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرا بھی بیڑا پار کر دے۔ اللہ اکبر، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہی مقصود کائنات ہیں۔ ان کا دامن چھوڑ کر، ان کا وسیلہ چھوڑ کر نہ اس دنیا میں کوئی گنجائش ہے نجات کی، نہ قیامت کے دن کو گنجائش ہے نجات کی۔ دونوں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باعث نجات ہیں۔ اور فرمایا پھر اپنے لیے بھی دعا کر، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو نماز بھی پڑھے، اور جس نماز میں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے لیکن نماز کے بعد ان کا نافرمان ہو۔ کتنے بد نصیب ہے انسان کے۔ میرے بھائی، نماز میں جب تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے تو پھر نماز کے بعد ماں باپ کی نافرمانی مت کر۔ یاد رکھ لو ایک بات۔ اور فرمایا جمیع مومنین و مومنات کے لیے دعا کر۔ سبحان اللہ، تیرا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ اپنے سارے تعلقات ختم کر دے، ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اپنے ماں باپ کو نماز میں بھی یاد رکھ، ان کے لیے دعا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اہل ایمان کے لیے دعا کر، اپنے آپ کے لیے کر، اپنے ماں باپ کے لیے کر، اور مانگ خدا تعالیٰ سے فرما برداری کہ تو خدا کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ اپنی اولاد کے لیے کوٹھیاں نہ مانگ، دولت نہ مانگ، ان کو مانگ کہ وہ بھی نمازی بن جائیں۔ اگرچہ یہ بڑی جامع دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ، باقی دعائیں بھی آپ پڑھیں، لیکن وہ دعائیں مانگیں، ایسی دعائیں مانگیں جس میں آپ کے دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کا نفع بھی ہو، وہ ہو۔ اور فرمایا جب تو سلام کرے تو یہ نیت کر کہ جتنے بھی تیرے دائیں طرف ہیں زمین کے آخری کنارے تک زندہ ہیں، کوئی بھی اہل ایمان ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، سب کو سلام کہہ۔ مانا یہ کہ خدا سے عرض کر یا اللہ پاک جو بھی میرے دائیں طرف اہل ایمان ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، دنیا سے چلے گئے سب، یا اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرما۔ اور پھر بائیں جانب بھی یہی نیت کر۔ جب تو دوسروں کے لیے سلامتی مانگے گا، اور یہ سلامتی دل سے مانگ، صرف زبان سے نہیں ہے، تو پھر دنیا میں یہ جو نفرتیں کیسے باقی رہیں گی؟ بھائی کیسے نفرت باقی؟ جب جس اہل ایمان کے لیے میں نے نماز میں دعا مانگی یا اللہ پاک یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو تو سلامتی عطا فرما۔ جس کے لیے میں نماز میں سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، نماز کے بعد اس کو میں پریشان کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ نماز کی یہ لیسن ہے۔ اور مسلمان سے زیادہ دنیا میں خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے۔ انسانیت کا خیر خواہ مسلمان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، انسان کہ یا تو کائنات کے سارے انسان یا اس کے لیفٹ سائڈ ہوں گے یا رائٹ سائڈ ہے، باقی تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، انسان یا آپ کے لیفٹ سائڈ ہیں یا رائٹ سائڈ ہیں، جن آپ کے لیفٹ سائڈ ہیں یا رائٹ سائڈ ہیں، فرشتے یا لیفٹ ہیں یا رائٹ ہیں، سب کو سلام کہہ۔ اور دوسری بات، جب آپ جنوں کے لیے بھی، اہل ایمان جنوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگیں گے تو پھر کون جن ہے جو آپ کو پریشان کرے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری جن ہے تو نماز پڑھو۔ جب آپ جنوں کے لیے بھی دعا مانگو گے، فرشتوں کے لیے بھی دعا مانگو گے، انسانوں کے لیے بھی دعا مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں پریشانیوں سے ویسے بندے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ جب تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو آپ کے لیے امن و سلامتی والا بنا دیتا ہے۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے ہزاروں پریشانیوں سے بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھیں دور سے دیکھیں نمازی کا چہرہ. آپ کو اگر انسانوں میں الگ نظر نہ آئے تو مجھے کہنا. اب مجھے بتاؤ 1000 آدمی بیٹھا ہوتا ہے, نمازی کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ نورانیت نمازی کے چہرے پر ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک یہ نماز کے باطنی آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے, اور انہوں کو نماز پڑھتے وقت تمام, اور نماز کے بعد بھی, یہ نماز میں تو ضروری ہے, نماز کے بعد بھی. اور آخری بات کر کے ختم فرمائے قرآن جب پڑھے نا, ایک امام غزالی فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھ, یہ بس زبانی فر طوطے کی طرح قرآن نہ پڑھ. قرآن آیا ہے بندے تیری اصلاح کے لیے. بس ایک موٹی سی بات, جتنے بھی قرآن حکیم کے احکام ہیں ہر مسلمان کو پتہ ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کو ذرا اپنی طرف دیکھ. میں جو زندگی کی حرکتیں کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں, اللہ کے دشمنوں کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں, یا خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں. بس اگر تیرا جواب تیرے اندر سے آ جائے کہ میری ہر حرکت اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, تو پھر خدا کا شکر پڑھ. اگر تیری زندگی کی حرکتیں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں, تو پھر جو حرکت تیری اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے اس کو چھوڑ. ابھی وقت ہے, اس حرکت سے توبہ کر جا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.